سارے پیروں کے پیر بن گئے، اور جن کے نام پر آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کی زندگی کو نہیں پڑھا، کبھی ہم نے ان کے حالات کو نہیں سمجھا، کبھی ہم نے ان کی تعلیمات کو نہیں جانا، بس زبانی دعویٰ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا سید ابو صالح۔ یہ ابو صالح بھی بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کے والد کا نام تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مرتبہ اپنی جوانی کے زمانے میں گزر رہے تھے، کسی نہر کے پاس سے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، انتہائی بھوک، جس میں کہا جائے کہ مردار بھی کھا سکتے ہیں، ایسی بھوک۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور اس سیب کو کھا لیا اپنی بھوک کی وجہ سے۔ جب کچھ جان آئی تو ایک دم خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، میں اور آپ سنیں گے یہ واقعہ، اب کہ کیا ہو گیا، سیب ہی تو تھا، نہر میں آ رہا تھا، گر گیا ہوگا، اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا اولیاء ایسے نہیں بنتے، وہ رنگ چاہی پر چلتے ہیں، اپنے نفس پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے سیب کھایا تو پشیمان ہو گئے، پتہ نہیں کس کا تھا، کہاں سے آیا، اس کے مالک کی تو اجازت نہیں تھی۔ اب وہ جو سیب جہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا، نہر کے کنارے کنارے یہ چلتے رہے، تو ایک باغ میں پہنچے جو سیب کا باغ تھا، وہاں اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی کام کر رہا ہے، پوچھا کس کا باغ ہے، اس نے کہا عبداللہ سمعانی ایک شخص ہے، اس کا یہ باغ ہے، عبداللہ نام ہے۔ یہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا بھائی دیکھو تمہارے باغ کا سیب نہر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں سب بھوکا تھا، میں نے وہ سیب کھا لیا، مجھے بتا دو میرا جرمانہ اور سزا کیا ہوگی۔ تو وہ جو عبداللہ تھا اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی بات، اس نے کہا کہ اس کا جرمانہ یہ ہے، 2 جرمانے ہیں تم پر، 2 سزائیں ہیں تمہاری۔ پہلی سزا تو یہ کہ 10 سال میرے باپ کی خدمت کرو، 10 سال میرے باپ کی خدمت کرو، اور دوسری سزا جب 10 سال مکمل ہو جائے گی پھر بتاؤ گا، دوسرا جرمانہ، دوسری تمہاری جو سزا ہوگی۔ اب یہ کام کرتے رہے، ایک سیب کھایا تھا بغیر اجازت، اور اس کی سزا کے طور پر 10 سال اس باغ کے اندر محنت مزدوری کرتے رہے۔ 10 سال گزر گئے۔ 10 سال گزرنے کے بعد وہ جو عبداللہ سمعانی تھے، ان کا جن کا باغ تھا، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ تمہارے 10 سال پورے ہو گئے، جاؤ جا کر سیب کا جوس اور رس نکال کر لے کر آؤ میرے پاس، میں پیوں گا، پھر دوسری تمہاری سزا کو میں بتاؤں گا تمہاری دوسری سزا کیا ہے۔ یہ گئے اور جا کر ایک سیب کا پھل انہوں نے نکالا، پھل جوس جو ہوتا ہے نکالا، اور ان کو جا کر پیش کیا۔ انہوں نے پیا تو وہ میٹھا نہیں تھا۔ تو عبداللہ ان سے کہنے لگے کہ تمہیں 10 سال ہو گئے اس باغ کے اندر، تمہیں اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سے درخت کا سیب میٹھا ہے، کون سے درخت کا سیب اس کے اندر مٹھاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سیب کھایا تو اس کی سزا یہ ہے کہ 10 سال خدمت کر رہا ہوں بغیر اجازت، اس کی سزا یہ ہے کہ 10 سال میں نے اس باغ کی خدمت کی، تو میں کیسے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کا، 10 سال میں نے اس باغ میں خدمت کی ہے، 10 سال میں ایک بھی سیب کو میں نے چکھا نہیں، کسی درخت کے ایک سیب کو بھی چکھا نہیں۔ یہ بہت زیادہ حیران ہوئے، یہ باغ کے مالک جو تھے بہت زیادہ حیران ہوئے، اور جو دوسری سزا انہوں نے اپنی دماغ کے اندر رکھی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ سزا تمہیں نہیں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اس سزا سے بچنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے تم اس سے نکاح کرو، تو اور میری جو بیٹی ہے وہ اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے 10 سال خدمت بھی کی، دل میں سوچا میں نے 10 سال خدمت بھی کی، اور اب اس کی سزا کے طور پر ایک ایسی لڑکی سے میری شادی ہوگی کہ جو اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے۔ تو یہ راضی ہو گئے، کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ خیر نکاح ہو گیا،
نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کی جو ملاقات کا کمرہ طے تھا، اس کمرے میں یہ ابو صالح گئے، اور جیسے ہی اس کمرے میں گئے دیکھے خوبصورت نوجوان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، یہ استغفار کرتے ہوئے باہر بھاگ کے آ گئے اور فوراً عبداللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے ایک تو مجھ سے بدنظری بھی کروا دی اور غلط آپ نے مجھے کمرے کے اندر بھیج دیا، جس کمرے کے اندر تو وہ کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، نہ وہ گونگی ہے، نہ وہ اندھی ہے، نہ وہ بہری ہے، نہ لمڑی ہے۔ تو عبداللہ کہنے لگے وہی میری بیٹی ہے، اور میں نے جو کہا کہ وہ اندھی ہے، وہ اس بات سے اندھی ہے، اس معنی میں اندھی ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری اس بات سے ہے کہ آج تک کبھی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں اس نے نہیں سنی، وہ گونگی اس اعتبار سے ہے کہ کبھی اللہ کی نافرمانی کے بول اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالے، وہ لمڑی اس بات سے ہے کہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف اپنے قدموں کو نہیں اٹھایا۔ حقیقت میں وہ لمڑی گونگی بہری نہیں ہے، تو میں نے اس کی پرورش اس انداز میں کی۔ وہ عبداللہ کہنے لگے کہ میری بچی بڑی نیک ہے، اور اس نیک بچی کے لیے تیرے جیسا آدمی ہی مناسب ہے۔ اس زمانے کے لوگ نیک لوگ تلاش کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ یار ایک کے محاسبے کی بات ہے، ہم اپنی شادی کے لیے چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہوں، کیا چیز دیکھتے ہیں، کیا ترجیحات کیا ہوتی ہیں ہماری۔ خیر، جب ماں ایسی نیک، باپ ایسا نیک، تو پیدا ہونے والا بچہ عبد القادر جیلانی کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس عورت کے بطن سے عبد القادر جیلانی دنیا میں آئے، پیرانے کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی پیدائش کے بعد۔ ان کی ماں کی نیک عورت تھی، حافظہ تھی، قرآن کی تعلیم انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھی، قرآن سیکھا اپنی والدہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب بڑی عمر کو پہنچے، یعنی بلوغ بالغ ہو گئے، 16 یا 17 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں سفر کیے جاتے تھے، لمبے لمبے سفر۔ تو اس زمانے کے اندر بغداد جو تھا، بغداد وہ علوم و فنون کا مرکز تھا، سارے اللہ والے وہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے اس زمانے میں۔ تو ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے کہ تم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات، حدیث اور فقہ سیکھنے کے لیے بغداد سفر کرو۔ ان کی والدہ نے ان کی آستین میں 40 اشرفیہ سی دی، آستین میں کسی جگہ پر نیچے کی طرف، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ اور اپنے بیٹے کو جاتے جاتے یہ نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی، 40 اشرفیہ دی، اور ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا، اس کے ساتھ اپنے بچے کو روانہ کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف رواں دوا تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد قافلے کا سارا سامان قافلے والوں کا لوٹ لیا۔ اب جو چور تھے وہ ان کے پاس آئے، اور جب ان کو تلاشی دی تو کچھ تھا نہیں، وہ تو ان کی والدہ نے آستین میں سی دی تھی 40 اشرفیاں۔ تو ایک چور نے کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب چور نے ان سے کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا آستین میں سی ہوئی ہیں، میری والدہ نے سی کر دی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اب اس کو پکڑا، ان کو پکڑا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، اور سردار سے کہا بڑا عجیب بچہ ہے، ہم نے تلاشی کی کچھ نکلا نہیں، اور اس نے خود ہی پھر بتا دیا کہ میرے آستین میں 40 اشرفیاں سیلی ہوئی ہیں۔ وہ سردار بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا تم بچ جاتے اور تمہارا مال بچ جاتا، تم نے کیوں سچ بولا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس وقت میں گھر سے نکل رہا تھا میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ جب تم میں سے ایک آدمی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تو میرے پاس تو 40 اشرفیاں تھی، اگر میں بولتا نہیں تو میں اپنی والدہ کی نصیحت کے خلاف عمل کرتا جو مجھے گوارا نہیں۔ اب وہ ہے نا، اقبال مرحوم نے ایک شعر کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دل پر ٹھپ کر کے اثر کرتا ہے، آدمی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔
اندر کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کی عمر 16 یا 17 برس کی تھی، انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اپنی والدہ کی نصیحت اس کو ترک نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جو چوروں کا سردار تھا اس کے دل پر یہ بات اتنی اثر کی، اس نے کہا کہ تو اپنی والدہ کے لیے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے اتنی نصیحتیں قرآن کے اندر کی، ہم کیوں نہ اس کی نصیحت پر عمل کریں؟ اور کہا کہ اے بچے، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ جتنی چوریاں اور ڈکیتیاں ہیں سب سے میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کے بعد میں اللہ والا بن کر زندگی گزاروں گا۔ جو سردار تھا اس کے ارد گرد جتنے اس کے کارندے تھے، انہوں نے کہا سردار، ہم آپ کے ساتھ مل کر ہمیشہ چوریاں کی اور لوگوں کو لوٹا، جب آپ نے توبہ کر لی ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ان سب نے توبہ کی۔ اب دیکھیے ایک سچ، اس ایک سچ سے کیا فائدہ ہوا؟ کتنے لوگ ہدایت پر آتے۔ تو ہم سچ کو معمولی نہ سمجھیں، ہم جب اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں سے یہ چیزیں نکالا کریں، یہ چیزیں دیکھا کریں کہ زندگی کس طرح گزاری ہے اور کیسے حالات میں انہوں نے کیا کیا اور اس پر کیا فیصلے اللہ نے کیے۔ ایک سچ بولا تھا کہ میری آستین میں 40 اشرفیاں ہیں، وہ 40 اشرفیاں کتنا چل جاتی۔ خیر یہ بغداد آئے، اور بغداد آنے کے بعد انہوں نے مختلف علماء سے علوم و فنون حاصل کیے اور قسمہ کرسی والی طالب علمانہ زندگی گزاری۔ بھوک اور پیاس تھی اس زمانے کے اندر، تو مدارس کے اندر اتنا زیادہ کوئی اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا۔ بھوکے پیاسے ایک دفعہ اتنی بھوک کا عالم کہ یہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور بھوک کی وجہ سے اچھا وہ لوگ مانگتے بھی نہیں تھے، طالب علم کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ مجھے اللہ کے نام پر، کوئی مدرسے کا طالب علم آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں مجھے دے دو کچھ، جو کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ بھوک ہے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اس کے ہاتھ میں کچھ روٹیاں اور اوپر بھنا ہوا گوشت، وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بچے آؤ تم بھی کھاؤ۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے منع کیا کہ مجھے نہیں کھانا، حالانکہ بھوکے تھے۔ تو اس شخص نے قسم دے کر کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم آ کر بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس گئے، روٹیاں تھیں، اوپر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، تعارف ہوا۔ اس شخص نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جیلان ایک علاقہ ہے وہاں سے آیا ہوں۔ اچھا جیلان سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے بیٹا ہوں۔ کب آئے تھے؟ اس وقت میں آیا تھا، اس وقت میں گھر سے نکلا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا میں بھی جیلان کا آدمی ہوں، مجھے بغداد آنا تھا کسی اپنے کام سے، تو تمہاری ماں نے کچھ پیسے مجھے دیے تھے، سکے اور دینار اور اشرفیاں کچھ دی تھی کہ میرا بیٹا وہاں پر موجود ہے، تم تحقیق کر کے میرے بیٹے کو یہ پیسے دے دینا۔ میں یہاں آیا تو میں ڈھونڈتا رہا حتیٰ کہ میرا زیادہ راہ بھی ختم ہو گیا، اور نوبت بنی جا رسید کہ میں بھی اتنا بھوکا ہو گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اس بھوک سے دو چار ہو کر جو پیسے تمہاری ماں نے مجھے دیے تھے انہی پیسوں میں یہ روٹیاں اور یہ بھنا ہوا گوشت میں لے کر آیا ہوں۔ عجیب اتفاق ہو گیا، پہلے میزبان میں تھا، مہمان تم تھے، اب میزبان تم ہو، مہمان میں ہوں، اس لیے کہ تمہارے پیسوں سے یہ میں نے خریدا ہے، اب تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کھاؤ۔ انہوں نے بھی کھایا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی کھایا، اور جو پیسے ان کی والدہ نے ان کو بھجوائے تھے اس میں سے کچھ پیسے ان کو بھی دیے بطور اعزاز اور اکرام کے، اور جتنے پیسے تھے وہ لے کر ایک غریب خانے پر گئے جہاں بہت سارے یتیم رہتے تھے۔ وہ سارے پیسے جو ان کی ماں نے انہیں بھجوائے تھے وہ سارے پیسے ان میں تقسیم کر دیے کہ میرا اللہ جب مجھے اس انداز میں کھلا سکتا ہے تو آگے بھی کھلائے گا۔ ایسا ایمان اور ایسی توحید اور ایسا یقین ان کے اندر موجود تھا کہ جو ماں نے پیسے بھجوائے تھے وہ سارے پیسے ان کے درمیان تقسیم کر دیے، اور پھر علم حاصل کرتے رہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ اپنے وقت کے علمی اعتبار سے بہت بڑے آدمی تھے، علمی اعتبار سے بہت بڑے آدمی، ہم تو ان کو صوفی اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ علمی اعتبار سے ہی بڑے تھے اور صوفی اعتبار سے بھی بڑے تھے۔ پیران پیر ایک خواب انہوں نے دیکھا
ایک خواب انہوں نے دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا. ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری گردن پر جیسی پاؤں رکھا تو دنیا کے جتنے ولی تھے وہ سارے میرے قدموں میں آ گئے، وہ سارے میرے قدموں میں آ گئے. یہ خواب انہوں نے دیکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم پیروں کے پیر بنو گے. اگر یہ خواب حقیقت میں ہو یا نہ ہو تاریخ ہے، اگر نہ بھی ہو تو پھر دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ پیرانے پیر بنے کہ نہیں بنے؟ ساری دنیا کے پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ عبد القادر. تو دیکھیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جذبات کی قربانیاں. ماں سے محبت تھی انہیں بہت، اپنی ماں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. وہ مائیں بھی ایسی مائیں ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو وقف کر دیا کرتی، اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو وقف کر دیا کرتی. اور جدائی برداشت کی اپنی والدہ کی. جب یہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں گئے، اس زمانے میں موبائل تو ہوتا نہیں تھا، جب اپنے علاقے میں گئے، جب اپنے گھر گئے تو پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے بہت روئے کہ جس ماں نے میری جدائی برداشت، ایک ہی بیٹے، جس ماں نے میرے لیے جدائی برداشت کی وہ ماں بھی دنیا سے چلی، وہ ماں بھی دنیا سے چلی. تو اس زمانے کے اللہ والے اختیاری قربانی اختیار کیا کرتے تھے دین کے لیے. ہم دنیا کے لیے جدائی برداشت کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے نہیں کرتے. کمانے کے لیے کہاں جا رہے ہیں، سالوں گزر گئے، ماں کی شکل نہیں دیکھی، باپ کی شکل نہیں دیکھی، بچوں کی شکل نہیں دیکھی. ہم دنیا کے لیے دنیا قربان کرتے ہیں. وہ دین کے لیے دنیا قربان کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو چمکا دین کے لیے جدائی برداشت کرنا. آج ہمارے یہاں میرے محترم دوستوں عزیزوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ حضرات اپنی ماں سے، اپنے گھر والوں سے جدا ہو جایا کرتے تھے، نہیں دیکھا کرتے تھے چہرے، سالوں گزر جاتے تھے. آج ہمارے یہاں کیا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ماں باپ میں اندر ہوئی، ماں نے بچوں کو اپنے پاس لے لیا، باپ سے ملنے نہیں دے رہی. اس کے گھر والے بچوں کو اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہے. باپ نے اگر بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے تو ماں سے ملنے نہیں دے رہا. سسرال والے ہیں وہ بچوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، باپ سے ملنے نہیں دے. آپ جائیں کبھی، یقین جانے حیران ہو جائیں گے آپ جا کر. یہ سٹی کورٹ جو ہے ہمارا، یہ کورٹ میں کبھی جائیں، ایک مخصوص دن ہے یہاں پر کہ جن والدین کی، جن میاں بیوی کی جدائی ہو گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو ملوانے کے لیے کورٹ میں لے کر آتے ہیں. باپ سے ملوانے کے لیے کورٹ میں آ رہے بچے، اور ماں سے ملنے تو کورٹ میں آ رہے بچے. ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، عدالتوں کے اندر ملاقات ہے. تو ہم ان چیزوں کو، خود حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایسی باندھی، اس زمانے میں باندھیاں ہوا کرتی تھی، ایسی باندھی کہ جس کا بچہ تھا اس بچے کو اس کی ماں سے دور کیا، کل قیامت میں اللہ اس کو اس کے عائز و اقارب سے دور کر دے گا. اللہ جدا کر دے گا، تنہائی کا شکار کر دے گا. ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. تو ایسی چیزیں جہاں پر ہوں، جن خاندانوں کے اندر ہوں، ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اللہ کو جان دینی ہے ہمیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہمیں کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ جہاں عبد القادر جیلانی آئیں گے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہ اے اللہ، اس والدہ نے دین کے لیے میری جدائی برداشت کی، میں نے اپنی ماں کے جدائی کو دین کے لیے برداشت کیا. ہم کیا جواب دیں گے؟ تو خاندانوں کے اندر ہم دیکھیں، اگر کہیں ایسا ہے تو ان کی صلح صفائی کروانے میں ہم آگے بڑھیں. بچے باپ سے ملیں، بچے ماں سے ملیں. تو میرے محترم دوستوں عزیزو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام بنے، اپنے وقت کے امام بنے، اور صوفی اعتبار سے بھی بہت زیادہ آگے تھے. ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان کے سر پر کچھ روشنی سی ظاہر ہوئی اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں اللہ ہوں. تو یہ حیران ہو گئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس غیر سے آواز جو آئی، اس نے کہا کہ میں نے جتنی میری حرام کردہ چیزیں آج میں نے تجھ پر حلال کر دی ہیں، اور تجھے اب عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آواز آئی غیب سے.
روشنی آ رہی تھی اور یہ آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی جتنی میری حرام چیزیں ہیں وہ ساری تجھ پر حلال کر دی اور جتنی عبادات ہیں وہ ساری تجھ پر معاف کر دی. تو انہوں نے کہا شیطان مردود بدبخت دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو وہاں سے پھر آواز آئی کہ تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے جس خدا نے اپنے نبی پر نمازیں معاف نہیں کی؟ تو میں عبد القادر جیلانی میں کون سی اتنی بڑی چیز بن گیا کہ مجھ پر حرام چیزیں حلال ہو جائیں اور عبادات معاف ہو جائیں؟ آج ان کے نام لے دنیا میں بہت سے موجود ہیں کہ ہم فلاں پیر کے ماننے والے ہیں، ہماری نمازیں بخشوا دی ہیں انہوں نے. پتہ نہیں اس پیر کی نمازیں بخشی ہوں گی کہ نہیں بخشی ہوں گی، کیا ہوگا ان کے ساتھ آگے جا کے. جس پیر کی قبر پر جا کر چادر چڑھا رہے اور دعا مانگ رہے میرا بچہ بیمار ہے بابا صحیح کر دے، وہ پیر خود بیماری کی حالت میں مرا تھا. ہمارا تو یہ حال ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو بدبخت ہے، شیطان ہے. تو اس شیطان نے یہ کہا کہ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرا علم کیا چیز ہے؟ تو شیطان ہر طرف سے حملہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جتنا تگڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کا شیطان بھی اتنا ہی تگڑا ہوتا ہے. علمی اعتبار سے جتنا تگڑا ہوگا اس کا شیطان بھی اتنا تگڑا ہوگا. تو شیطان ہر طرف سے آئے گا، ہر طرف سے آتا ہے اور آتا رہے گا. اس سے بچنے کے لیے میرے محترم دوستوں عزیزوں رب چاہی والی زندگی گزارنی پڑی، جیسے ہی حضرات گزار کر گئے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا. ان کے بہت سارے بچے تھے. ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا ابو عیسیٰ. ابو عیسیٰ نے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے ابو عیسیٰ. انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا جب ان کی انتقال کا وقت قریب تھا، ابا جان کیا لے کے جا رہے ہو؟ سوال سنیے کیا پوچھا، ابا جان کیا لے کے جا رہے ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کیا سوال پوچھا جاتا ہے، ابا جان کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ان کا سوال یہ تھا ابا جان کیا لے کر جا رہے ہو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں توحید لے کر جا رہا ہوں. میرے جسم کے ہر عقل کے اندر اس وقت درد ہے، موت کی تکلیف ہوتی ہے تاکہ میرا دل پرسکون ہے، کیونکہ اس دل کے اندر اللہ کی توحید ہے. جب دل پرسکون ہو تو پھر کسی چیز کا وقت نہیں ہوتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ غم ہوگا نہ خوف زدہ ہوں گے. موت تو کے لیے نہ ہوگی، ہاں موت کی تکلیف ہوتی ہے کہ توحید لے کر جا رہا ہوں. اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے، جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، فقہ کے اندر ان کی تقلید کرتے ہیں، ایسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام تھے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کرو. یہ ان کا فتویٰ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. ہمارے امام صاحب نے تو تھوڑا ہلکا رکھا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب تک چلا جائے گا، قریب ہے کہ کفر میں داخل ہو جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، وہ مرتد ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. یہ ایک الگ بحث ہے. تو ان کے نزدیک جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. 11 تاریخ کو 11ویں کی نیکی چڑھے گی. ربیع الثانی ہے نا، یہ ربیع الثانی 11 تاریخ کو 11ویں شریف ہے. اسی حوالے سے یہ ساری بات کر رہا ہوں میں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصالے ثواب کے لیے ساری رات نیکی چڑھے گی، بریانیاں تقسیم ہوں گی، نظر و نیاز ہوں گے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک کیا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اور یہاں گھروں کے اندر کافر ان کے مذہب کے مطابق، ان کے قول کے مطابق کتنے کافر گھوم رہے ہوں گے. نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، ماننے والے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی محبت دل میں وہی بخشوا دیں گے ہمیں.
جہاں یا ربی نفسی نفسی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیمات تک سب کہہ رہے ہوں کہ یا ربی نفسی نفسی. یہ کیا موبائل لے کر جا رہا ہے کہ میرا پیر مجھے بخشوا دے گا؟ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہم نے نمازیں معاف کروا دی ہیں، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. کہ میں کسی مولوی کے ایک صاحب مجھے کہتے ہیں میں کسی مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ یہ کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ صحیح نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی صحیح نہیں. میں نے کہا تم سب سے صحیح ہو. گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے تو میرے محترم دوستوں یہ بریانی کی دیگیں نہیں بچائیں گے ہمیں، یہ قورمے حلوے مانڈے ہمیں نہیں بچائیں گے. ہمیں نماز بچائے گی، ہمیں حقوق اللہ بچائیں گے، ہمیں حقوق العباد بچائیں گے. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، جس کو ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے. انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، کیا قربانیاں دی ہیں دین کے لیے. ایسے ہی نہیں وہ امام بن گئے، ایسے ہی نہیں وہ پیران پیر بن گئے. اپنے جذبات کی قربانیاں دی، نفس کے اوپر پاؤں رکھا، اگلا قدم جنت کے اندر. جو نفس میں اپنے پاؤں رکھ کے زندگی گزارے اس کا اگلا قدم جنت ہے، اللہ کا دوست بنا لے گا. اور بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہیں. آپ میں سے بھی کتنے بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا ولی ہیں وہ، لیکن ہوں گے وہ ولی، اللہ کے دوست ہوں گے. دنیا میں کوئی کو اتنا نہیں جانتا ہوگا جتنا آسمان کے فرشتوں کو جانتے ہو. ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم حرام سے بچیں، حرام سے. حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آیا. وقت کا بادشاہ ان کے پاس آیا، اشرفیاں لے کر آیا، بڑے امام تھے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ یہ اعزاز ہے آپ کا، اکرام ہے، آپ اس کو قبول کریں. انہوں نے ایک اشرفی اٹھائی اور یوں کر کے زمین پر رگڑی. جیسے ہی زمین پر رگڑی اس میں سے خون نکلنے لگا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اس بادشاہ سے کہا، لوگوں کا خون چوس کر تم نے یہ اشرفیاں جمع کی ہیں، یہ اشرفیاں میں نہیں لے سکتا. تو حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ لوگ حرام سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. ہم اپنے کاروبار کو چیک کریں، کہیں حرام کا کوئی اس کے اندر کوئی راستہ تو نہیں ہے، کسی راستے سے حرام آ رہا ہو تو ہم توبہ کریں. ان حضرات کی زندگیاں پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد جیسی انہوں نے زندگی گزاری ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں. یقین جانیے کہ دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی بھلی ہو جائے گی. اور جب موت کا وقت قریب آئے گا تو موت کا جھٹکا لگتے ہی اللہ انعام کی اور اکرام کی ایسی بارش کرے گا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا تم کرو گے. اور ایسے انعام ہوں گے، ایسے کرام ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. جن انعامات کو، جن اعزاز کو، جن اکرام کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر من چاہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، رب چاہی پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.